تم چاہو تو میں تاجدار انبیاء کو کہہ سکتا ہوں، تاجدار انبیاء کو حضور کو کہہ سکتا ہوں، ان کے سامنے عریضہ پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے عرض کی یا رسول اللہ امداد فرمائے، یا حبیب اللہ امداد فرمائے، مدد فرمائے۔ وہ گلبرگہ کی سرزمین پر اللہ کے رسول بھی تشریف لے آئے۔ گلبرگہ کی سرزمین کتنی پوتر ہے، کتنی پاک ہے، جن کے اتنے ولیوں کے قدم جہاں پڑے، اتنے حضور کے قدم پڑے۔ جب حضور تشریف لائے تو حضور سے حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے، غریب نواز نے، نظام الدین اولیاء نے، چراغ دہلوی نے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے، بابا فرید نے، ان تمام اولیاء اللہ نے حضور کے دربار میں عریضہ پیش کیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ بندہ نواز جیسو دراز مرید ہے، یہ ہمارے مرید ہے، اے اللہ کے رسول ان کی ولایت ان سے خطا ہو گئی، ان سے غلطی ہو گئی اور ان سے ولایت چھین لی گئی غوث اعظم نے۔ حضور آپ دعا فرما دیں، حضور آپ دعا فرما دیں ان کی ولایت آ جائے، غوث اعظم سے ولایت دلا دیں۔ تو میرے آقا نے کہا کہ لوگوں اے میرے بیٹو سنو، میرے آقا فرماتے اے میرے بیٹو سنو، اے میری اولادوں سنو، ابھی غوث اعظم جلال میں، جب غوث اعظم جلال میں ہوتے تو میں اپنا کچھ کہنا ہوتا ہے تو میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ ان کی ماں فاطمہ کو کہتا ہوں اور وہ اسے کہتی ہے، تو ماں کی بات کبھی عبد القادر ٹالتے نہیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو ابھی تمہیں ولایت دلا دی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو آواز دی، اے بیٹی فاطمہ گلبرگہ کی سرزمین پر آؤ، سیدہ خاتون جنت، سیدہ خاتون جنت گلبرگہ کی سرزمین پر آئی۔ میرے آقا فرماتے بیٹی یہ بندہ نواز گیسو دراز ہے، اس کی ولایت غوث اعظم نے چھین لیے، تمہارے لاڈلے نے چھین لیے، اس کی ولایت چھین لیے۔ بیٹی اپنے بیٹے عبد القادر سے کہہ دو، اس لیے کہ خاتون جنت کی اولاد میں سے غوث اعظم ہے، غوث اعظم خاتون جنت کی اولاد میں سے سید ہیں، آل رسول ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا نے دعا کی، کہا کہ بیٹے عبد القادر، جب اتنا کہانا تھا حضور غوث اعظم کا ٹھنڈا جلال کم ہو گیا، غصہ کم ہو گیا، اب ادب سے کھڑے، کہا کہ والدہ کیا معذرہ ہے، اے امی جان حکم فرمائے، آپ کی بات کبھی ہم نے ٹالی نہیں ہے۔ حضرت خاتون جنت فرماتی بیٹے عبد القادر یہ بندہ نواز گیسو دراز کی خطا کو معاف کر دے اور اس کی ولایت کو واپس دے دے، اتنا کہنا تھا۔ حضور غوث پاک فرماتے اے والدہ میں نے اس کی ولایت تو دے ہی دی اور ساتھ میں ایک ولایت میری طرف سے اور عطا کرتا ہوں، ایک ولایت اور عطا کرتا ہوں، اور تمام اولیاء پاس ایک ایک ولایت کا پاور ہے، اور سرکار بندہ نواز گیسو دراز پاس دو ولی کی پاور کا طاقت، دو ولایت ہے بندہ نواز گیسو دراز۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے جب حضور غوث اعظم سے کہا تو غوث اعظم نے ولایت دے دی۔ اب بندہ نواز گیسو دراز دیکھتے ہیں اپنے اوپر تو کیا دیکھتے ہیں، اور حضرت اپنے پیر سے کہتے ہیں اے نصیر الدین چراغ دہلوی رب نے مجھے ولایت تو دی تھی لیکن آج غوث اعظم نے دوسری ولایت دی ہے اور اتنی طاقت دی ہے، اگر آپ فرما دیں تو میں گلبرگہ کی سرزمین کو سر پر اٹھا لوں، اتنا پاور دے دیا۔ یہ اللہ والے، ان اللہ والوں کو 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے انہیں پکارا جاتا، ان سے مانگا جاتا، ان سے ملتا تھا، آج بھی ملتا ہے، قیامت تک ملتا جائے گا۔ لیکن بندوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات آ گئے، بندوں کے ذہنوں میں کچھ باتیں آ گئی کہ یار اللہ کا ولی کیسے دے سکتا ہے؟ معاذ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے پاور دیا، انہیں قوت دی، انہیں قوت دی اور پاور دیا، اور ایسا پاور دیا ہے کہ یہ جو چاہے اس چیز پر قادر ہے، مردوں کو زندہ کر دے۔ حضور غوث پاک مردوں کو زندہ، مردوں کو کون زندہ کرتا ہے؟ ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا، ڈاکٹر دوا دے سکتا شفا نہیں دے سکتا، ڈاکٹر دوا دے سکتا شفا نہیں دے سکتا، شفا ملتی ہے تو اللہ والوں کے دربار، اللہ والوں کی جگہ سے۔ آج رب فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ۔ آج ہم اللہ والوں کے ساتھ تو ہیں، سچوں کے ساتھ تو ہیں، سچوں کا دامن تو ہم نے تھاما ہے، لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں، اللہ سے خوف زدہ نہیں، اس لیے کہ ایمان کمزور ہے،
ایمان کمزور ہے. ایمان کتنی بڑی دولت ہے, ایمان دولت کتنی بڑی ہے ہمیں معلوم نہیں. مثال کے طور پر ہمارے جیب میں 1 روپیہ ہے, ہمارے جیب میں 1 روپیہ ہے, تو اسے ہم بار بار پکڑیں گے نہیں, بار بار دیکھیں گے نہیں. وہ گر بھی جائے تو افسوس نہیں ہوگا, وہ گم بھی جائے تو افسوس نہیں ہوگا, جیب کٹ بھی جائے تو افسوس نہیں ہوگا. اس لیے کہ 1 روپے کی کوئی اہمیت ہی نہیں, اس کی کوئی قدر ہی نہیں, اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. لیکن اسی جیب میں 5 لاکھ روپے ہو, اسی جیب میں 5 لاکھ ہو تو بار بار جیب پکڑیں گے, بار بار دیکھیں گے, بار بار نظر جائے گی, بار بار اس کی طرف دھیان جائے گا, کہیں کٹ تو نہیں گیا, کہیں گر تو نہیں گیا, کہیں گم تو نہیں گیا. اس لیے کہ ہمیں اس 5 لاکھ کی اہمیت معلوم ہے, اس کی اہمیت معلوم ہے, تو اسے ہم بار بار دیکھیں گے. ایک کی اہمیت نہیں معلوم ہے, ایک کی قدر نہیں ہے. یہی ایمان کی دلیل ہے, یہی ایمان کی دلیل ہے. ہمیں دل کو بار بار ٹٹولنا ہے, کیا ایمان زندہ ہے کہ نہیں, ایمان کی دولت زندہ ہے کہ نہیں, ایمان سلامت ہے کہ نہیں. آج ایمان سلامت نہیں ہے, ایمان جو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, آج ایمان کو ہم نے حقارت سے دیکھ لیا. ایمان بڑا قیمتی ہے, یہ 5 لاکھ نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ قیمتی ایمان ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے ایمان کا بار بار جائزہ لیں, اپنے دل کو ٹٹولتے جائیں. تو صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ ایمان ہم چیک کیسے کریں, اپنا ایمان چیک کیسے کریں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمہیں ایمان چیک کرنا ہے, ایمان کو چیک کرنا ہے, دل کو چیک کرنا ہے, تو مسجد میں چلے جاؤ, عبادت کرو, تلاوت کرو, اور عبادت میں دل لگتا ہو تو سمجھ لینا ایمان مضبوط ہے. نماز میں دل لگتا ہو, قرآن میں دل لگتا ہو, مسجد میں دل لگتا ہو, اللہ کے ذکر میں دل لگتا ہو, تو سمجھ لینا ایمان پختہ ہو. اور مسجد میں جا کر فوراً نکلنے کا دل کرتا ہو تو ایمان میں خطرہ ہے. نماز نہیں پڑھتے ہو تو ایمان میں خطرہ ہے, عبادت نہیں کرتے ہو تو ایمان میں خطرہ ہے. آج ہماری جولی میں خطرہ ہی خطرہ, آج ہماری جولی میں خطرہ ہے, اس لیے کہ ایمان کمزور ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اور ایمان کو کمزور جاننا ہے, کہ ایمان کمزور ہو گیا اگر جاننا ہے تو یہ سوچو کہ جب تم گناہ کرو, جب تم گناہ کرو اور گناہ کے بعد اس کی معافی نہ مانگو, اللہ سے نہ ڈرو, تو سمجھ لینا کہ تمہارا دل سیاہ ہو چکا, تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے, تم ایمان سے دور ہو چکے ہو. کب؟ جب گناہ کرنے کے بعد گناہ اچھا لگے. آج اچھا لگتا ہمیں, نماز چھوڑتے اس کے بعد ناشتہ کرتے, فجر کی نماز چھوڑ دیتے, 8 بجے اٹھتے ناشتہ کرتے, کہاں گناہ لگا ہمیں افسوس ہوا کہ نماز چھوڑی نہیں. ظہر کی نماز چھوڑ دی, اب مجلس میں کھانا کھا رہے ہیں, مرغا مسلم کھا رہے ہیں, دال چاول کھا رہے ہیں, بریانی کھا رہے ہیں, کہاں افسوس ہوا ہمیں. افسوس کہا غوث اعظم کی تعریف اٹھائے. حضور غوث پاک جب بھوک کی شدت لگتی تو اپنے پیٹ کو زمین پر اڑا دیتے اور لیٹ جاتے اور دعا کرتے اللہ اس بھوک کو مٹا دے. اللہ. اور حضور غوث پاک جنگل بیابان میں عبادت کرتے, تنہائی میں, اور کیسے عبادت کرتے, کیسے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 سال تک روزانہ ایک قرآن پاک رات میں ختم کرتے, ایک رات میں. اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے کئی سال بھوکے پیاسے اللہ کی عبادت کی, اور کئی سال یہ جو درخت ہیں ان کے پتے کھا کے اللہ کی عبادت, پتے کھا کر. 1 سال میں نے صرف پانی پی کر, 1 سال صرف بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کی عبادت کی. تو ہمارے ذہنوں میں سوال آئے گا, ہمارے ذہنوں میں سوال آئے گا. کیا سوال آیا کہ ایسا ہوتا ہوگا کہ اللہ والے بغیر کھائے پیے جیے. برحق اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں, اللہ والے جو ہے بغیر کھائے پیے جیتے, اس لیے کہ انہیں روحانی غذائیں کھلائی جاتی, روحانی غذائیں کھلائی جاتی. اور حضور غوث پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ, حضور غوث پاک اختیار ولیوں کے سردار ہیں, اتنی طاقت قوتیں, خزانے آپ کے ساتھ ہیں, مال و دولت آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ فاقہ کرتے تھے, آپ بھوک برداشت کرتے تھے, کھانا نہیں کھاتے تھے. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور اتنے بھوکے رہتے رب فخر کرتا تھا, رب فخر کرتا تھا. اور آپ کو اللہ اپنی قسمیں دیتا تھا, رب اپنی قسمیں دیتا تھا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. یہ غوث اعظم کی شان.
آج ہم دیکھیں کہ ہم حضور غوث پاک کے ماننے والے، 11ویں کی نیاز کرنے والے، 11ویں کی محفل کرنے والے، 11ویں کے نام پر 11 ڈیگے کھلانے والے، لیکن سوچے کہ جس بندے نے 11 ڈیگ بنائے کیا اس نے 11 نمازیں مکمل پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ آج ہم نے، کوئی عاشق ہوگا حضور غوث پاک کا، وہ 11ویں کرتا ہوگا، ہم سب کرتے، لیکن دیکھیں ہم جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے گھر میں حضور غوث پاک کی نیاز، حضور غوث پاک کی نیاز کا اہتمام کیا، نیاز بنائی، 11 ڈیگ لگائی حضور غوث پاک کی۔ اب اس بندے سے پوچھے جا کے کہ بندے یہ بتا، تو نے حضور غوث پاک کی نیاز بنائی، نیاز کھلائی، تو صبح سے لے کر شام تک 5 نمازیں اس دن، آج کون سی نماز پڑھی؟ کہ یار کھلانے میں لگا تھا، پکانے میں لگا تھا، نماز نہیں پڑھی۔ اللہ، اور نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور بندہ نیاز کھلا رہا، برحق نیاز کو کھلائے، نیاز کھلائے، لیکن ہم نمازی تو بنے، عبادت گزار تو بنے۔ حضور غوث پاک نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نیازیں کھلانا، نماز نہ پڑھنا۔ حضور غوث پاک کی تاریخ اٹھائے، حضور غوث پاک کے تو ہم نے کرامتیں سنی کہ مردوں کو زندہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، کرامتیں سنی، لیکن حضور غوث پاک کی تاریخ اٹھائی، حضور غوث پاک عبادت کر رہے، نماز پڑھ رہے، اور نماز کے درمیان ایک سانپ آپ کی سجدہ گاہ کی جگہ، آپ جہاں سجدہ کرتے ہیں اس جگہ سانپ آیا بڑا سارا، منہ کھول کر بیٹھ گیا۔ حضور غوث پاک نے سجدہ کیا، اسے پکڑا، پھینکا اور سجدہ کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ پھر وہ سانپ ایک آستین سے عروج کے دوسرے آستین سے نکلا، پھر آپ کی گردن میں لپیٹ گیا، لپیٹ کر بیٹھ گیا۔ حضور غوث پاک نے نماز پڑھائی اور اسے نکال کر پھینک دیا، نماز مکمل ہوئی۔ دوسرے دن میرے آقا حضور غوث پاک مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سونے پر بیٹھا ہے، جس کی نیلی آنکھیں، لمبا چوڑا ہے، جس کا چہرہ عجیب و غریب ہے۔ حضور غوث پاک دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ انسان نہیں ہے، انسان نہیں۔ پوچھا یہ بندے کون ہیں؟ انسان نہیں معلوم ہوتے۔ تو اس نے آواز دی، اے غوث اعظم، آپ نے پہچانا ہی نہیں، میں کل والا سانپ ہوں، میں جنات ہوں، انسان نہیں ہوں، کل والا سانپ ہوں۔ اور اے عبد القادر سنو، جو اللہ والے ہوتے ہیں میں ان کی آزمائش لیتا ہوں، میں ان کا امتحان لیتا ہوں، اور کئی اللہ والوں کا میں نے امتحان لے لیا، کئی ناکام ہو گئے، لیکن اے عبد القادر جیلانی تم عبادت میں کامیاب ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے۔ آج ہمیں نماز پڑھنے جاتے تو ہمیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، ہماری جگہ جہاں سجدہ کرنا صاف نہیں آتا ہے، ہمارے لیے تو اے سی چلتی، پنکھے چلتے، قالین بچھی ہوتی، امام کا انتظام ہوتا ہے، وضو کرنے کے لیے پانی کا انتظام، پوچھنے کے لیے رومال کا انتظام، اور اتنی ایئر کنڈیشن مسجدیں ہو گئی، ٹھنڈک ہو گئی، اور اس کے بعد بھی ہم نماز سے دور ہیں، اس کے بعد بھی نماز سے دور ہیں، اس کے بعد بھی عبادت سے دور ہیں۔ کیا بنے گا ہمارا ہوگا کیا؟ اگر حضور نے ہم سے پوچھ لیا، اللہ والوں نے پوچھ لیا، شہیدان کرب و بلا نے، امام علی مقام نے اگر ہمارا گریبان پکڑ کر یہ پوچھ لیا کہ امت محمدی یہ بتاؤ کہ تمہارے تک قرآن کو پہنچانے کے لیے، شریعت کو پہنچانے کے لیے، نانا کی امت کو بچانے کے لیے ہم نے تو اپنے سروں کو دے دیا، علی اصغر کو دے دیا، علی اکبر کو دے دیا، عباس علمبردار کے بازو دے دیے، ہم نے تو اپنا قبیلہ دین کی خاطر قربان کر دیا، کیا تم نے نماز کی خاطر وقت نکالا؟ کیا اپنا وقت نکالا تم نے؟ کیا نماز کے لیے پابندی کی، نماز کی تلاوت کی پابندی کی، اللہ کے ذکر کی پابندی کی؟ نہیں، ہم تو اس سے دور ہیں۔ آج ہم نے تو ذہن بنا لیا، کیا ذہن بنایا؟ ہمیں کیا عمر ہو گئی ہمارے، اب تو مرنا ہے، بوڑھے ہو گئے، بے داڑھی ہو گئے، بچے ہو گئے، بچوں کی شادی ہو گئی، حج کرائے، عمرہ کرائے، اب کیا ہے؟ بس اللہ اللہ کرنا چلے جائے۔ اللہ اللہ نہیں کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اللہ نہیں کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور ایسا ذکر کرنا ہے جیسا رب کے رسول نے بتایا۔ ایسا مسجد میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کی نیت باندھی، نماز پڑھ رہے ہیں، ذہن کہیں اور چلا گیا، دل کہیں اور چلا گیا، ایسے اللہ اللہ نہیں کرنا، ایسے اللہ اللہ کرنا ہے کہ ہم نے آج آخری نماز پڑھی، اس کے بعد مقدر